وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کو السلام علیکم بس. پھر بھی اگر وہ بھونک رہے نا کتوں کی طرح تو آپ اٹھ کر وہاں سے چلے جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو. جو غل نہ اڑ خبر بھی اڑے، جب چور صحیح نہیں ہو رہا ہے تو دوسرا صحیح ہو جائے، اور اس سے دوستی چھوڑ دو. تو آپ کے خیال میں صرف سلام دعا تک ہے، سلام دو بس، اس کے آگے ہمارا اور آپ کا کوئی مذاق ہی نہیں. لیکن آپ میں بھی تھوڑا وہ ہوتے ہیں نا، بچپن میں ہم نے بھی بہت زیادہ امرود کہہ رہے، سمجھ میں آ گئی بات نہیں؟ بچپن میں ہم نے بہت زیادہ امرود کہے، بڑوں سے پوچھ لو. تو ہم نے بھی امرود بہت زیادہ کہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بھی مزہ آتا ہے کہ تھوڑا ہم بھی اس کو چھیڑیں، ہم بھی ان کو تنگ کریں. صحیح، آگے چلیں. بس اب فارمولا صحیح ہے، بس کو یہ نہیں کہو کہ ایک مرتبہ تو سلام کرو. اچھا، تعلقات سے ہم گھبراتے ہیں، کسی سے ملتے نہیں ہیں، نہ کسی کو دوست بناتے ہیں، نہ کوئی دوسرے فرقے والے کے ساتھ سلام نہیں کرتے، اور دوسرے دوستوں کے ساتھ سلام دعا نہیں ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے. اور دوسروں تو اگر ہم اپنے ماحول میں مست رہتے ہیں، اگر دو طالب علم ہیں، ایک طالب علم کا کوئی بھائی آ جائے ملنے اور وہ کاروبار والا ہے یا کالج میں پڑھتا ہے، تو وہ اس سے بس سلام کر لے گا، بس زیادہ آلوالی نہیں کرے گا، اپنے طالب علم کے ساتھ لگا رہے گا. اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن الحمدللہ میرے جتنے مدرسے کے دوست ہیں، میں جب ان کے گھر گیا تو ان کے تمام بھائیوں کو میں نے دوست بنایا. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، وہاں گئے تھے دعوت پہ، تو اس کا ایک بھائی تھا، وہ کمپیوٹر سائنس میں BSc کر رہا تھا. تو میں نے اس سے بات چیت شروع کر دی، اور اس سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک نئے ٹیکنیک آ رہی ہے، اگلے سالوں میں دنیا میں روبوٹس آ جائیں گے، گاڑیاں خود چلے گی. صحیح ہے، اور کیا نام ہے، جہاز بھی خود چلے گا. تو آگے تو ابھی سامنے ہے کہ جہاز بھی خود چلیں گے، بہت ساری چیزیں آ رہی، بہت ساری نوکریاں ختم ہو جائیں گی. آپ جو نوکریوں کے بارے میں اتنے پریشان ہیں، ایسا نہ ہو آپ جس نوکری کے لیے محنت کر رہے وہ ختم ہی ہو جائے. ہاں یہ آ رہا ہے، تو اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں. آپ گوگل کر لینا، اس میں تحقیق کر لینا کہ کیا ہے. اس موضوع میں نے اس کو موضوع چھیڑا کیونکہ میں نے اس کی بھی ایک ٹریننگ لی تھی. اب میں اس ٹریننگ میں کیا، سارے انجینئر، ٹیکنیکل سائنٹسٹ، میں ایک بیٹھا ہوں داڑھی والے، باقی سارے عجیب ماحول تھا. تو مجھے زیادہ سمجھ بھی نہیں ہے، اکثر انگلش میں تھا، بلکہ سارا انگلش میں تھا. لیکن تھوڑا سا مجھے تھوڑی بہت جتنی انگلش میں جاتی تھی وہ سمجھ آئی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں آگے کیا ہونے والا ہے اور ہم کہاں پڑے. صحیح بات ہے. تو میں نے اس سے تھوڑی سی بات کی تو وہ حیران ہو گیا کہ مولانا بالکل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہے کر اتنے ایک دم. اس کو کہتے ہیں ریپو بلڈنگ. کسی کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو تو اس کے ساتھ وہ پوائنٹ چھیڑ دو جو دونوں کا مشترک ہو. کوئی کرکٹ والا ہو نا، اس سے کرکٹ کی بات کرو، بس پھر وہ شروع ہو جائے. یا کوئی مثلا نسوار والا ہو تو اس سے نسوار کی باتیں شروع، بس وہ شروع ہو جائے. اس کو ریپو بلڈ ہو جائے گا تو آپ کا دوست بن جائے گا. تو تعلقات بنانے چاہیے. آپ کا ہر علاقے میں گھر ہونا چاہیے، ہر علاقے میں گھر ہونا چاہیے. صحیح ہے، اس طرح ہو سکتے. جی کیا مطلب ہے؟ ہر علاقے میں آپ کو دوست ہونے چاہیے. اب میں 13 نومبر سے گھر سے نکلا ہوں، ابھی تک سفر میں. الحمدللہ ایک میں نے کشمیر میں ہوٹل میں ایک رات گزاری، بس وہ بھی میرا دوست ذرا مصروف تھا، انہوں نے کہا میں وقت نہیں دے سکا، اگلے دن ان کے گھر. باقی میں نے کبھی ہوٹل میں 4 مہینے سے میں نے ایک دن بھی ہوٹل میں نہیں گیا. سارے دو یار دوست تعلقات بنائے تھے. اور آپ لوگ کے لیے تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، پورے پاکستان سے آپ کے پاس لوگ. یہ کاروبار میں بھی بہت فائدہ دے. چلو ٹائم زیادہ نہیں ہے تو پھر اس کو جلدی بری عادتیں ہم میں صبر کی کمی ہے، تکبر بہت زیادہ ہے ہمیں علم کا بہت زیادہ تکبر ہے ہمارے اندر. صحیح ہے. ہم جو داڑھی جن کی نہیں ہوتی ان کو اللہ معاف کرے بہت کم سمجھتے ہیں، کافی چھوٹی چیز ہے، اور بالکل ان کو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے.
اچھا ہم نہیں سمجھتے, وہ بھی ہمیں نہیں سمجھتے, اب وہ زیادہ خوش نہیں ہو, وہ ہمیں چھلیا سمجھتے, ہاں وہ بھی ہمیں کچھ ایسا نہیں سمجھتے کہ علامہ ہے فلانا ہے, اور یہ وہ بھی ہمیں کچھ نہیں سمجھتے, ہم مولوی مجھے قبول کر لو کو ضروری سمجھتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر کوئی قبول کر لے کہ میں جس محفل میں جاؤں میری بات ہی مانی جائے, یہ چیز ہے. تھکن کا وائرس ہے ہمارے اندر بہت زیادہ, کچھ کیا نہیں ہوتا تھک جائے یار, اتنے گھنٹے دے لیے یار, اتنا پڑھ لیے یار, 50 صفحے مطالعہ کر لیے, تھکن کا وائرس بہت ہے. اور یہ ابھی بات ختم کرنا بھی چاہ رہا ہوں, لیکن اہم باتیں بھی آ رہی ہیں. یہ دماغ ہے نا, یہ ہمارا غلام ہے, یہ آپ کو جج کرتا رہتا ہے, آپ کو دیکھتا رہتا ہے کہ آپ کس طرح کے کام کر رہے ہو اور آپ اس کو کیا پیغامات دے رہے ہیں. اگر آپ نے اس کو تکن کا پیغام دیا کہ میں تکا ہوا ہوں, تو فوراً کہنا ہاں یار آج تو اتنے گھنٹے آپ نے مطالعہ کیے, اور آج تو اتنے گھنٹے لیے آپ نے, اور آج تو کھانا بھی نہیں کھایا ہے, اور اتنا دیر آپ کھڑے رہے ہو, اتنے پیغامات دے دے گا آپ خود تھکاوٹ کے ساتھ. اگر آپ اس کو پیغام دو نا یار کہ میں نہیں اترتا, تو پہلے پہ مزاحمت کرے گا, نہیں یار تم تک, پھر آپ کو کہ نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی, یہ پھر کہے گا نہیں یار نیند آ رہی, رات کو دیر سے سوئے تھے, یہ پھر آپ کو نہیں آ رہی نیند مجھے, تو پھر یہ آپ کو دلائل دینا شروع کرے گا کہ واقعی نیند نہیں آ رہی. یار کتنی مرتبہ آپ رات کو دیر سے سوئے تھے, پھر صبح آپ اٹھ گئے اور آپ نے ٹرین پکڑ لی اور یہ کر لی, اور پھر وہ دلائل دے گا. تو یہ تھکن کا وائرس ہمیں نکالنا ہے. گزارا زندہ باد, جو ہم جس طرح ہے اسی طرح ہے, جو اسی پر ہم خوش ہیں, بس گزارا چل رہا ہے, اسی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھتے. مقصد ہماری آرام طلبی ہے, آزادی نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا بھی آرام مل جائے بس ہم اس پہ خوش ہو جائیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم آزاد ہو جائیں, ہم دینی خدمت کے لیے آزاد ہو جائیں, یہ ہم نہیں چاہتے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بس آرام مل جائے. کامیابی کی کہانی ایک ہے. عبدالولی بریانی والا ٹائم نہیں ہے, آپ اس کو گوگل میں سرچ کر لیجیے. بریانی بیچتا تھا اور ساتھ ساتھ اس نے کمپیوٹر کا کورس کیا, پھر اس نے ویڈیو اپنی اپلوڈ کر لی لوگوں کو کمپیوٹر سکھانے کی. تو اس نے 2015 میں یا 14 میں 1 کروڑ روپیہ کما لیا. اور یہ ابھی دبئی میں ضرور جاتا رہتے ہیں, بڑے بڑے یونیورسٹیز والے کو بلاتے ہیں لیکچرز کے لیے, حالانکہ یہ خود اسکول پڑھا ہوا نہیں ہے. ہمارے مدارس کے طلباء اسکول کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ درس نظامی کو چھوڑ دیا ہے. یہ اسکول پڑھا ہوا نہیں ہے. میں اسکول کی مخالفت نہیں کرتا ہوں, وہ بھی ایک حد تک کر سکتے, لیکن ان کے پیچھے پاگل نہیں ہونا ہے. حاجی سرور یہ تو ہمارے کوئٹہ کا ہے, یہ یتیم تھا, لیکن آج تقریباً کتنے ارب روپیہ کا ان کا سرمایہ ہے, ملز ہے, فیکٹری ہے, پتہ نہیں کتنی جائیدادیں وغیرہ وغیرہ. قاسم علی شاہ صاحب کو آپ جانتے ہو, ایک اسکول سے اکیڈمی سے شروع کیا, آج 1 گھنٹے کا 4 لاکھ 5 لاکھ روپئے. صحیح ہے, یہ چند کہانی ہے. اب وہ دوسرا کون کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں. آپ لوگ کوئی سوال تو سوال کر سکتے ہیں. ہاں اب میں آپ کو بتاؤں گا ٹائم نہیں ہے سارا گزارا. ہاں یہ آیات پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ صحیح, کس کو ذہن میں رکھ, کوشش. یہ پڑھو یار, صحیح ترجمہ بھی کچھ صحیح ہوگا, یہ میرے نہیں بنے. اب مختلف لوگوں کی قسمیں ہیں یار, اس کو بند اگر بڑا کوئی ہے شکی چلا گیا
نہیں نہیں یہ بڑا کر دے اس کو پورا لے آئے فل اسکرین میں کر دیں ہاں یہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں یہی آپ لکھنا چاہتے ہیں بس صحیح ہو جائے جو کیا چاہتے ہیں خوش ہونا چاہتے ہیں تو ان کی خوشی کے مطابق وہ کوشش کرتے ہیں اب خوشی کیا ہے یاد کہ میں گوشت کھاؤں تو وہ گوشت کھا لیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں گوشت ختم خوشی ختم ان کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں پرفیوم لگاؤں لگا لیا پرفیوم ختم خوشی ختم یعنی یہ خوشی چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت بھی وہ اتنی ہی کرتے ہیں اور جو چیز جلدی آ جاتی ہے جس کے لیے کم محنت کرنی پڑتی ہے وہ بہت جلدی پھر چلی بھی جاتی ہے تو کم کوشش خوشی اور کچھ لوگ دنیا میں کیا چاہتے ہیں ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کہ میں کسی طرح ایڈجسٹ ہو جاؤں ایڈجسٹ مین اردو میں اس کو کیا کہیں گے کہ بس گزارا بس صحیح کسی طرح میں گزارا کر لوں یہ جو صورتحال میرے اوپر آئی ہے اس میں بس کسی طرح گزارا کر کے مینیج کر کے چلتا رہوں ایک قسم یہ بھی ہے اور یہ جب ہو رہا ہے نا آپ اپنے بارے میں بھی سوچتے رہے کہ آپ کس قسم میں ہیں پہ فائدہ زیادہ ہوگا اچھا اور ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جو عزت چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے عزت نہیں بڑے لوگوں کے ساتھ سیلفی لے لیتے ہیں ہاں کہ اس کے ساتھ میں نے تصویر لی ہے تو اس کی وجہ سے لوگ مجھے پہچانے اور بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا اب میں یہ نہیں کہ تعلقات کی مخالفت نہیں کروں لیکن بعض لوگ اس نیت سے بناتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی لوگ عزت دینا شروع کرے بڑا دینا شروع کر دیتے کوئی آپ کسی سے پوچھو آپ کون ہو میں تو MNA کا ڈرائیور ہوں ہاں میں تو MPA کا ملازم ہوں تو وہ ان پر فخر کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہو تو میں تو ڈیفنس میں رہتا ہوں اور جب زیادہ آپ گہرائی میں جاؤ گے تو وہ ڈیفنس کے کونے میں کوئی دوسرا جو ڈیفنس جہاں ختم ہوگا کسی اس میں رہتا ہوگا تو کہتے ہیں میں ڈیفنس میں رہتا ہوں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے یا بعض کہتے ہیں یار کہ میں ڈیفنس کے ساتھ کون سے علاقہ نہیں جو وہ تو کراچی میں جو مطلب گلبرگ جو تھوڑا سا کم ہے تو وہ کہے گا یار میں تو وہاں رہتا ہوں لیکن ہمارا راستہ ڈیفنس ہی گزر کر جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پیسہ وہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف پیسہ ہو تو یہ جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے نا اس کے لیے تھوڑی سی کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے خوشی کے لیے کم کوشش صحیح پھر ایڈجسٹ گزارے کے لیے تھوڑی سی زیادہ کوشش پھر عزت کے لیے تھوڑا اور زیادہ کوشش لوگوں سے تعلقات بنانا بھی تو آسان نہیں ہے پھر پیسے کے لیے تھوڑی اور زیادہ کوشش کہ پیسہ مل جائے اور پیسے کے لیے دن رات در بدر پھر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں کہ اس کیمرے میں آ جائے اور لوگ اس کو واہ واہ کرے اور کہے کہ یار یہ ہے اور بندہ تو یہی ہے اور کہے کہ کیا خطیب ہے اور کیا ماشاءاللہ وہ ہے تو کچھ لوگ شہرت کے پیچھے دن رات پھر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح میری کیمرے میں تصویر آ جائے اور کچھ لوگ نمبر 1 بننا چاہتے ہیں ایک نمبر پر رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر کوشش بھی اتنی ہی کرو کہتے یار میں ایک نمبر پہ ہوں چاہے جو بھی اور یاد رکھو دنیا میں اگر آپ ایک نمبر پر ہو نا تو آپ بہت کماؤ گے کیونکہ دنیا کو نمبر 1 لوگ اگر آپ دیکھو آپ نے گھر میں پلمبری کا کام کروانا ہے تو آپ ڈھونڈتے ہو نا اچھے پلمبر آپ نے گھر میں لکڑی کا کام کروانا ہے تو آپ اچھے ترکان کو ڈھونڈتے ہیں تو اسی طرح لوگ بھی اچھے علماء کو ڈھونڈتے ہیں قابل علماء کو ڈھونڈتے ہیں اچھے فقیہ کو ڈھونڈتے ہیں اچھے مفتی کو ڈھونڈتے ہیں اچھے قاری کو ڈھونڈتے ہیں جیسے ہم ڈھونڈتے ہیں نا اچھا کھانا پکانے والے کو اچھے ہوٹل کو تو لوگ بھی اسی طرح ڈھونڈتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں معاشرہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہوگا تو
تو نمبر ون کچھ نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اثر انداز ہو, وہ ایسے کام کر جائے جن کا اثر پورے معاشرے پر پڑے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ شہرت ہو یا یہ یا وہ, کہتے یار کام میں ایسا کرو کہ اس کا اثر معاشرے پر پڑے. یہ سارے لوگ اس طرح کے. اور کچھ لوگ جو نفس مطمئنہ چاہتے ہیں. کیا ہے نفس مطمئنہ کی تعریف کرے علماء کرام؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو لوڈنگ کر کے آپ نے وہ آیات نکال دیا. ابھی اس کی تشریح میں آ جائے. علماء کرام یا سارے ساویہ اور دورے والے انہوں نے تو تفسیر پڑھ لی ہے ساری. ابھی دوسرے تو کہیں گے ہم تو علماء میں ہم نے تو تفسیر نہیں پڑھی ہے. ثانیہ سے دورے تک سب کے لیے سوال ہو سکتے کیونکہ ثانیہ والے بھی انہوں نے بھی تفسیر پڑھی. نفس مطمئنہ بتاؤ یار, غلط ہی بتاؤ. نفس مطمئنہ یہ کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حالات ہو آپ اس پر مطمئن ہو جائیں. خوشی غمی کے جو بھی حالات ہو اللہ کی چاہت یعنی کہ ایسا بن جانا. جی بتائیں. اپنے آپ کو مضبوط کرنا. اچھا چلو مان لیتے ہیں. جی جس میں گناہ کی طرف میلان نہ ہو, اللہ کی رضا میں پھر تو فرشتے ہو. نفس مطمئنہ یہ انبیاء کی نہیں. جی یہ تو انبیاء کی نہیں. بول کون رہے؟ انبیاء کی ان سے گناہ نہیں ہوتا اس طرح. ہاں نہیں, انسان بھی نفس مطمئنہ حاصل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نفس مطمئنہ وہ ہے جس سے گناہ نہ ہو. اللہ کی رضا میں راضی رہنا. اللہ کی رضا میں راضی رہنا. اللہ کی رضا میں راضی. بہرحال جس کا نفس مطمئن ہو اور جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی. چلو اس کے جواب دے دیتے ہیں پھر آخری ٹیپس دے کر کہ استاد جی کل کلاس والے تنگ کرتے ہیں اور ہم دور جا نہیں سکتے کیونکہ کلاس ایک ہے, اور جب تنگ کرتا ہے تو ہم اسے سلام کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں استاد جی تو وہ ہم کو استاد بھی بناتا ہے. استاد کیسے بناتا ہے؟ تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بھائی آسان سی بات ہے, ایسے لوگوں سے دوستی چھوڑو. پھر بھی تنگ کرے جا کر استاد سے کہو کہ یار میں سے دوستی نہیں کرنا چاہ رہی, بار بار تنگ کرو. پھر بھی تنگ کرے پھر ناظم صاحب سے بات کرو. ٹھیک انشاءاللہ پھر تنگ نہیں کرو. آسان سی بات ہے. اصل میں نے کہا ہم نے خود بچپن میں بہت امرود کھائے ہوتے نا. اصل بات یہ ہے, کوئی آپ کسی کو کہو یار وہ بھی انسان ہے, سمجھدار ہے, جتنے اس نے امرود کرے لیکن پھر بھی اس میں انسانیت ہے, عقل ہے, تو استاد اس کو بےعزت کرے اس میں عقل آ جائے گی. لیکن ہم نے جو خود امرود ہے جو ہم نے جی ہمیشہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے خود اشارہ میں لا خوف یا لا یحزن, یعنی کہ آنے والے زمانے کا ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. جو پیچھے ہوگا ادھر ہوگا زمانہ اس کا خوف ہی نہیں ہوگا. اور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا کریں اللہ کا اچھا سلوک کرنے کا, آخرت میں آپ کی وفات کا, دنیا میں آپ کی رضا کو جو ہے آپ سے پیسوں کی راضی اور دنیا میں آپ نے دیکھ کے جس نے حق کی اتباع یہ سب کی تعریفیں صحیح ہیں. یعنی کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس کے ساتھ ساتھ لے کر آخرت کو بھی سامنے رکھ کے چلے, تو وہ کیا ہے, اس کو نفس مطمئنہ مل جاتی ہے. اور جب اس کو یہ مل جائے نا نفس مطمئنہ, تو اس کا اثر خود بخود آ جائے, اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے معاشرے پہ, اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ پیسہ بھی اس کے پاس آ جائے اور مشہور بھی وہ ہو جائے, اور پھر لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو
एडजस्ट कर, लोग उसके साथ गुजारा करने लग जाते हैं, लोग उसके लिए अपने कानून बदल लेते हैं और खुशी भी उसको मिल जाती है, ये सारी चीज़ें उसको मिल जाती है। असल में ये है कि अपने नफ्स मुतमइन्ना को छोड़ दिया, कोई पैसों के पीछे, कोई खुशी के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई किस के पीछे, कोई किस के पीछे, जिसकी वजह से हम हैरान परेशान हैं। और अल्लाह ने हमें जो पैकेज दिया है दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना, उसमें हमने एक को इख्तियार कर लिया और दूसरे को छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। तो दोनों को साथ साथ लेकर चलना, ये शोहरत और पैसा और इन चीज़ों के पीछे अगर हम भागेंगे तो ये हमें थका देंगे, और अगर हम इनसे हटकर नफ्स मुतमइन्ना की तलाश में निकलेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पीछे खुद ब खुद आएगी। अब नफ्स मुतमइन्ना के लिए माशाल्लाह आप लोगों को आरामा हो, ऑलरेडी एक साइड आपने ले लिया दीन का, अब जो दूसरा साइड है दुनिया का, उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात आएगी, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप शोहरत तो आप चाहते नहीं हो और खुशी चाहते हो, हर कोई चाहता है, लेकिन खुशी आपको मिलेगी अगर आपका अल्लाह पर भरोसा हो, और पैसा आप चाहते हो लेकिन इतना भी नहीं चाहते हो कि उसके पीछे दर बदर आप फिरते रहे। तो अगर आप नफ्स मुतमइन्ना के पीछे पड़ जाओ और उसके हासिल करने के लिए आप मेहनत शुरू कर दो, तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएगी। अलबत्ता असबाब के हद तक आप क्या करो, एक तो मैंने कहा था कि ताल्लुकात बनाओ, दूसरा काम ये करो कि जो आपकी फील्ड है इसमें से कोई एक शोबा मुंतखब कर लो, उसमें जान लगा कर मेहनत करो। सही, फिक़ह को पकड़ लो या तफसीर को पकड़ लो, तफसीर ऐसी मेहनत कि आप शेखुल कुरान बन जाओ, हदीस आप शेखुल हदीस बन जाओ, फिक़ह आप मुफ्ती आज़म बन जाओ। कोई एक फील्ड, सब में आप नहीं जा सकते, एक फील्ड मुंतखब करके आप उसमें जब मेहनत करोगे तो आप आखिर तक पहुंच जाओगे और ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएगी। हाँ, कारोबार आपने करना है तो कारोबार के लिए कि आपके इलाके की जो कोई ख़ास चीज़ है, सही, मतलब चारदौदा में कदर का कपड़ा है और चप्पल है, वो वहाँ से लाकर यहाँ फरोख्त करना शुरू कर दो, या अपने ताल्लुकात वालों को कहो कि आपसे ख़रीद ले, या आप मार्केटिंग करने लग जाओ, किसी के पास जाकर उनसे कहो यार कि आपकी चीज़ें मैं फरोख्त करूँगा और मुझे उस पर कमीशन चाहिए। अच्छा, एक काम आप ये भी कर सकते हो कि जो दुकान वाले हैं उनसे पास जाकर उनके आप तस्वीर ले लो उनकी चीज़ों की, और वो आप ऑनलाइन अपलोड कर लो और लोग आपको ऑर्डर देंगे, तो वो फिर आप उन पर जब फरोख्त करोगे तो अपना मुनाफा रख लो और दुकान वाले को दुकान के पैसे दे दो, दुकान की चीज़ें भी वही पड़ी रहे, सिर्फ आपने क्या किया ऑनलाइन, और थोड़ी बहुत ऑनलाइन चीज़ें भी अगर आप देखो, अगर आप सही कुरान पढ़ोगे ना, सही तर्जुमा लोगों को सिखाओगे, तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे शागिर्द मिल जाएंगे जो आपको अच्छी खासी फीस देंगे। आप सही फ़िक़ह पढ़ोगे, आपको ऑनलाइन बहुत सारे शागिर्द मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ी बहुत कंप्यूटर आप जान लो, यूट्यूब, फेसबुक, ये चीज़ों में सारा फालतू टाइम ज़ाया करते हैं, कितने लाइक्स मिल गए, कितने कमेंट्स आ गए, कितने शेयर्स आ गए, इसको हम देखते हैं। अगर हम काम करने वाले बन जाए तो इस फेसबुक और उससे हम बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये फैसला करना है कि आपने नौकरी करनी है या कारोबार करना है। अपना ज़हन अभी से मुतयन करना, ये दो रुखे में नहीं रहो यार, या ये करूँगा या ये करूँगा। नौकरी करनी है तो उसके लिए फिर ये कि कौन सी नौकरी करनी है, किस कलर वाली, रेड, पिंक, वाइट, सही है, जो भी करनी है। फिर उसके लिए मैंने बताया कि क्या क्या उसकी शराइत है, तालीम क्या है, उसी तालीम को फिर आप हासिल करो, फिर उसको छोड़ दो, फिर क्यों इसमें लगे हो, सही है। अगर आपने नौकरी करनी है तो फिर इसको छोड़ दो, साफ बात है। ये दो रुखे नहीं, चलो अल्लाह को भी खुश करना है और उसको भी खुश करना है, नहीं, फिर एक को अपना, हाँ, दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं, दोनों को साथ लेकर चलो। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि उस तरफ नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, जो आपका फन है इसी में मारा जाता है। अच्छा, कारोबार करना है तो फिर आप अभी से मुतयन कर लो कि कौन सा कारोबार, सही। फिर टारगेट मुतयन कर लो कि आप कौन से तबके में आना चाहते हो, मुतवस्सित तबके में आना चाहते हो, तो उसके लिए मामूली कारोबार बस काफ़ी है। उसी में आपको आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक तरक्की दे देगा कि आप पहुंच जाओगे इंशाल्लाह बड़े कारोबार। फिर कारोबार करना है
اس کے لیے سرمایہ کاری کرنا سیکھیے. نوکری کرنا ہے تو اس کو نوکری کرنا سیکھیے بغیر پیسوں کے. یہ انٹرنشپ ہوتا ہے نا, کالج یونیورسٹی کے لڑکے جب پڑھائی ختم کر لیتے پھر وہ کہیں چلے جاتے کسی کمپنی میں, 1 سال ویسے بغیر پیسوں کے کام کر دیں, یا بالکل اتنا پیسہ ملتا ہے ان کو بس برائے نام. وہ کیا کرتے ہیں, وہاں کام سیکھتے. تو اسی طرح کسی کے ساتھ دکان میں بیٹھ کر کام کرنا سیکھو پہلے. لیکن ہم نہیں یار پیسے نہیں دیتے یار, کیسے بیٹھے ایسے 1 سال کیسے ہم کام کریں. ہمارا تو یہی نظریہ ہے کہ ہمیں تو پیسہ ملنا چاہیے. نہیں, پہلے کام سیکھو یار. آپ نے پلمبر بننا ہے 1 سال مفت کسی کے چوٹو بن جاؤ. بجلی کا کام سیکھنا ہے 1 سال مفت اس کے ساتھ چوٹو بن جاؤ. کام سیکھو, درزی کام سیکھو, جو بھی کرنا ہے پہلے کام کو سیکھو. جب کام کو سیکھ لیا پھر چھوٹے پیمانے پہ اس کام کو شروع کرو. چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ 1 جوڑا بنا لیا, 2 بنا لیے, 3 بنا لیے. اب ٹائم نہیں ہوتا, میں آ رہی کہ آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. پھر آہستہ ہو لیکن تسلسل کے ساتھ کام بند کرو. لوگ کیا کہیں گے یہ زندگی سے نکال. لوگ کیا کہیں گے, آلو کی ریڑھی لگاؤ, پھر یہ نہیں دیکھو یار کہ لوگ کیا کہیں گے. نہیں بھائی, میں کیا کہوں کہ یہ دیکھو اپنے آپ کو. کمفورٹ ایفیکٹ ایک کتاب ہے انگلش میں, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آہستہ اور تسلسل سے اگر آپ کام کرو گے تو یہ بہت بڑھے گا. فرض کرو اگر آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کو 10 کروڑ دوں گا آج, اور یا یہ کہے کہ میں آپ کو 1 روپیہ دوں گا جو روزانہ ڈبل ہوتا جائے گا, تو آپ کون سا لیں گے؟ 10 کروڑ. لیکن اگر آپ حساب لگاؤ گے نا, ٹائم نہیں ہے, یہ بھی آپ سرچ کر لیں گوگل, تو کتنے کروڑ وہ بن جائے گا. لیکن ہم کہتے نہیں ہمیں 10 کروڑ ابھی چاہیے, بس یہ 1 روپیہ نہیں چاہیے. اب اس کے حساب پہ کیلکولیٹر میں کر لینا, اس کو ڈبل کرتے جاؤ کتنے کروڑ بنیں گے. تو آہستہ لیکن تسلسل کے ساتھ. پھر جو پیسے آ جائیں نا آپ کے پاس منافع, تو اس سے مالی بوجھ نہیں خریدنا ہے, گاڑی خرید کے یہ خرید کے وہ خرید کے, بلکہ وہ خرچہ اور بڑھ جائے گا. اس کو دوبارہ سرمایہ کاری میں لگاؤ, کسی اور چیز میں لگاؤ, یا اسی چیز میں مزید سرمایہ کاری کرو. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 5 مرتبہ جب آپ اس طرح کرو گے تو آپ پھر آزاد ہو جائیں. پھر آپ کے پیسے آئیں گے اور آپ کو کام کرنے کی پھر ضرورت نہیں. لیکن تھوڑی سی محنت, یہ وہ طریقہ تھا, یہ چیزیں ہیں. سب سے پہلے نوکری یا کاروبار, ابھی سے فیصلہ کرو. کاروبار ہے تو ٹارگیٹ متعین کر لیں کہ کتنے آمدنی آپ کو چاہیے, اور پھر اخراجات کو کم کریں, بچت زیادہ کریں. کیونکہ جب آپ اخراجات کم کرو گے, بچت کرو گے, تو پھر کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے نا تھوڑی بہت. اس سے پھر آپ کیا کر لو, کاروبار شروع کرو چھوٹے پیمانے سے. پھر اس کو آہستہ آہستہ کرتے جاؤ, لیکن تسلسل کے ساتھ کرتے جاؤ. اور پھر پیسے جو ہے منافع اس کو دوبارہ سرمایہ کاری میں, پھر سرمایہ کاری میں, پھر سرمایہ کاری میں. تو انشاءاللہ آپ فائنینشیل فریڈم آپ کو مل جائے گی. صحیح ہے. اور کوئی سب بہت سارے کاروبار آپ کر سکتے ہو. یہاں سے خوشبو خرید کر آپ جمعرات جمعے کے دن مرکز کے سامنے بیٹھ کر بیچ سکتے ہو, ڈیوائٹ میں جا کر بیچ سکتے ہو. بہت سارے کام آپ کر سکتے ہو. لیکن اپنا دماغ لڑاؤ کہ کوئی ایسا کام جو نیا ہو. نیا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے کہ کوئی تربوز بیچ رہا ہے نا, تو اگر وہی شخص کیا کر لے, تربوز کے جوس نکالنا شروع کر دے, تو وہ 1 تربوز سے کتنے زیادہ کمائی کر لے گا. وہ 10 تربوز بیچے گا, اتنی کمائی نہیں کرے گا. وہ 1 تربوز سے کتنے زیادہ کمائی کر لے گا. صحیح. دماغ سوچو, لڑانا شروع کرو. موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھ لو, 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے, اتنا ڈیمانڈ ہے. کمپیوٹر ٹائپنگ سیکھ لو, کمپوزنگ سیکھ لو, ترجمے کی اتنی ضرورت ہے. عربی صحیح سیکھ لو, بہت زیادہ ضرورت ہے عربی ترجمے کی. صحیح. اور کمپوزنگ سیکھ لو, کتابیں لکھنا شروع کرو. کتابیں لکھو گے, اس کو فروخت کرنا شروع کر دو. مارکیٹنگ سیکھ لو, لیکن تھوڑا محنت کرو. محنت کرو گے تب کام. صحیح. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال؟